الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 باری تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی الی نوح نوح کی طرف انہ کہ بے شک لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے گا، لن ہرگز نہیں، یؤمن ایمان لائے گا، من قومک تیری قوم سے، الا مگر، من جو قد تحقیق آمنا ایمان لا چکا، فلا تبتئس تو آپ غم نہ کریں، بما اس پر جو کانوا یفعلون وہ سب کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان پر مجموعی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بے مثال صبر کے ساتھ مسلسل صدیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ 950 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہر نسل اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے مرتی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا اور نوح کی کبھی بات نہ ماننا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ صبح و شام، رات دن، کوئی وقت انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی آدمی نہیں چھوڑا، کوئی مجلس نہیں چھوڑی جہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں صرف یہی ایمان لائیں گے، ان کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہیں لانے والا۔ تو اس پر پھر نوح علیہ السلام نے کہا، سورہ قمر دیکھیں آیت نمبر 10، انی مغلوب فانتصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کیا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر تو بدلہ لے لے۔ اور اسی طرح سورہ نوح دیکھیں آیت نمبر 26 سے آخر تک، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، وقال نوح اور نوح نے کہا، رب لا تذر اے میرے رب تو نہ چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین دیارا کافروں کا کوئی گھر بھی۔ پھر آگے بد دعا کر دی جب پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہونے والے، اور اسی طرح آگے فرمایا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں، ان کے ہاں اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی۔ ویسے تو اولاد فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ان کو کافر بنا لیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ ایسی قوم جو ہے جو ایمان ہی نہیں لانے والے، ان کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو موت دے دے، ان کو قتل کر دے، اس دنیا سے تہس نہس کر دے، ان کا نام بھی مٹا دے، تاکہ نہ ہی تیرے بندوں کو گمراہ کر سکیں اور نہ ہی یہ ہو کہ جتنے لوگ بڑھتے جائیں ان سب کے اندر جو کفار والی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی جائے۔ نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آگے ارشاد فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وَاصْنَعْ اور تو بنا، الْفُلْكَ کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی اور تو مجھ سے بات نہ کرنا، فِي الَّذِينَ ان لوگوں کے حق میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری
وحی کے مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ عربی زبان میں صنع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمال مہارت کے ساتھ بنانا۔ ویسے تو بنانے کے لیے اور بھی کئی الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کمال مہارت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کسی چیز کو بنانا، اس کے لیے صاد نون عین صنع اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے طریقے کے ساتھ کمال مہارت کے ساتھ کشتی بنا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جب دعا کو قبول فرمایا ہے، قوم کے خلاف جو آپ نے دعا کی، بد دعا کی، اس کو قبول فرمایا، اور ساتھ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی تو نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر ہیں، اب ان کے خلاف بھی ہمارا جو فیصلہ تھا وہ آ چکا ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی غرق کرنے والا ہے، تو کسی ایک کے حق میں آپ نے مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، مجھ سے بات نہیں کرنی کہ فلاں کو بچا لیں۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ یہ ایک بہت زیادہ اہم بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اچھا، یہ جو الفلک ہے نا، کشتی، اس کا کشتی معنی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ الفلک جو ہے نا، یہ بہت بڑی کشتی پر بولا جاتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بحری جہاز کیا ہے۔ تو الفلک کا بحری جہاز ترجمہ کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کشتی عموماً چھوٹی سی ہوتی ہے، اور یہ نوح علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے الفلک کا جو لفظ یہ بہت بڑی کشتی پر بولا جاتا ہے، اور آج کل اس کی موجودہ شکل بحری جہاز ہے۔ جی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی آنکھیں ہیں، اللہ کی صفات میں شامل ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا نا، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اگر ہوں تو مخلوق کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، خالق اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہماری بھی آنکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی آنکھیں ہوں وہ بھی دیکھتا ہو، پھر ہمارے اور اللہ میں فرق تو نہ رہا۔ اسی طرح اور کئی ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، دو کشادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تو ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، وہ سنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، قرآن مجید اور کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا کیا مطلب ہے، وہ کیا مراد لیتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ مناسب نہیں، اور اس پر وہ آیت پیش کرتے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ہماری آنکھیں بھی ہوں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، تو پھر ہم تو دونوں ایک ہو گئے۔ ہمارے کان ہیں، اللہ کے بھی کان ہیں، پھر فرق تو نہ رہا۔ ہماری ٹانگیں ہیں، اللہ کی بھی ہیں، فرق تو نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہمارے بھی چہرے ہیں، خالق اور مخلوق میں فرق تو نہ رہا۔ تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں سورۃ الشعراء کی، اسی کو تھوڑا سا غور کے ساتھ آپ دیکھ لیں، اسی کے اندر آپ کا جواب موجود ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اتنا ٹکڑا نہ پڑھیں، آگے بھی پڑھیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ تو خوب سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ سننے والا ہوں، بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں۔ تو یہاں سے محدثین مفسرین نے استدلال کیا ہے، ہم سنتے ہیں،
ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور اس کا سننا ہم سے بہت درجے بڑھ کر ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لوگ جو ہے بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اتنا غلط عقیدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ جو ہیں ان کا اتنا غلط عقیدہ ہوتا ہے کہ سن کر جو ہے کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ عرش پر ہے، نہ آسمان دنیا پر ہے، نہ کسی اور آسمان پر، اور نہ ہی قیامت کے دن وہ آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ نا مکان میں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں وہ لا مکان میں ہے، اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو کیا نام ہے اس کا، یہ سخی جو ہے باہو، اس نے کیا کہا؟ نا رب عرش معلا اتے، پنجابی کا شعر ہے، نا رب عرش معلا اتے، نہ وڑیا خانے کعبے ہو یا محرابے ہو، اس طرح کر کے اس کا بڑا عجیب سا شعر ہے۔ نہ رب عرش معلا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کھلے الفاظ کے ساتھ ظالم انکار کر رہے ہیں، اور ہمارے بیچارے مسلمان اس طرح کے شاعروں کی قوالیاں اور ان کے جو ہے یہ کلام بہت بڑے بڑے پروگرامز پر جو ہے یہ چلاتے ہیں، ریڈیو پر چلتا ہے، آپ گاڑیوں میں سفر کریں وہاں یہ آپ کو ان کی قوالیاں اور ان کے کلام ملیں گے۔ بہت زیادہ عوام ہماری مسلمان جو سادہ قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں، نہ جانے یہ سوچتے نہیں ہیں، دل میں محبت ہوتی ہے ان کے، لیکن بڑے لوگ جو گمراہ ہیں انہوں نے اس کو اس قدر گمراہ کر دیا ہوا ہے کہ جو حق پرست لوگ ہیں ان کے بارے یہ شوشے پھیلا دیے گئے ہیں کہ یہ انبیاء کے گستاخ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ خود وہ جو چاہے کرتے رہیں، اپنے الفاظ پر بھی غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ نہ رب عرش معلا ہوتے، نہ خانے کعبے یا محرابے ہو، کس طرح کر کے اس نے کہا، تو کیا رب عرش معلا پر نہیں ہے؟ الرحمن علی العرش استوا قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام سے خارج کر دے، تو یہ بہت زیادہ اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ کیا ہے اس موضوع پر کہ جتنی بھی صفات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ بولتا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر کیا، ہم ان کا انکار کیسے کریں؟ تو راجح موقف اور سب سے درست موقف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات کا ذکر کیا، ساری کی ساری صفات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہے، اور جو مخلوق ہے اس میں بھی موجود ہے۔ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ جو کیسے ہے اس بارے میں ہم نے بحث نہیں کرنی۔ کیوں؟ جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی دیکھتا ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے وہ ویسے ہی سنتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ کر یہاں سے اپنا عقیدہ پختہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ساری چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ صرف یہی بات اگر یاد رکھ لیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کے اندر کوئی جو ہے کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جی آگے باری تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے حق میں آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا، یہ دونوں مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی
ان کے حق میں کسی قسم کی بات کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ مشرک لوگ جو ہیں ان کی نجات کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کر دیا کہ جو مشرک لوگ ہیں سب کے بارے، جو آپ نے بد دعا کی تھی وہ سب کے بارے میں نے قبول کر لی ہے، اب وہ عذاب آنے والا ہے، کسی ایک مشرک کے بارے بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَيَصْنَعُ، اور وہ بناتے رہے، الفلک، بڑی کشتی، باہری جہاز، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی، مرہ گزرتے، علیہ اس کے پاس سے، ملأ کوئی سردار، من قومہ ان کی قوم سے، سخروا وہ مذاق اڑاتے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، مسخرہ پن وغیرہ، منہ اس سے، قال اس نے کہا، ان اگر، تسخروا تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے، فإنا پس بے شک ہم، نسخر مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما جس طرح، تسخرون تم مذاق کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی بھی اس کے پاس سے، اس کی قوم سے کوئی سردار گزرتے، اس سے مذاق کرتے، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، ایک ہوتا ہے صَنَعَ، ایک ہوتا ہے یصنع۔ یہ گرامر آپ پڑھتے ہیں، صَنَعَ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، یصنع کا مطلب ہوتا ہے وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور اس کو گرامر کی اس سے یصنع کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ مضارع۔ مضارع یہ اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ اور آنے والا، حال اور استقبال۔ ماضی جو ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں نا، ماضی قریب میں آپ کے پاس آیا تھا، یعنی قریب ہی میں آپ کے پاس آیا تھا۔ تو مضارع کا لفظ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیں مضارع میں تو دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، جبکہ نوح علیہ السلام تو ماضی میں کشتی بنا چکے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے اہل علم نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یصنع اس لیے بولا گیا کہ ان کا مسلسل کئی دنوں تک اس بڑی کشتی کو بناتے رہنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر بناتے رہے، جیسا کہ کانا ماضی ہے، مضارع پر آ جائے تو اس سے مراد ماضی میں استمرار ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کیا، وہ کشتی بناتا رہا۔ معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑی کشتی تھی جس کے بنانے میں ان کو کافی دیر لگی۔ دوسری رائے یہاں اہل علم کی کیا ہے کہ مضارع کا لفظ حکایت حال کے لیے بولا گیا ہے، یعنی گویا ایسے ہے کہ ہم ابھی بھی نوح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ وہ کشتی بنا رہا ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں، پہلا زیادہ مناسب ہے کہ ان کو کشتی بناتے ہوئے کافی دیر لگی، اسی وجہ سے ترجمہ ہم نے کیا کیا، وہ کشتی بناتا رہا۔ آگے فرمایا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو یہ مذاق کرتے وہ لوگ کہ بڑے میاں اب ترخان بن گئے ہیں وغیرہ، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں، اور ساتھ کیا کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کے دماغ میں کیا خلل آ گیا ہے، خشک زمین پر پانی میں غرق ہونے سے بچاؤ کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، خشک زمین ہے، نہ یہاں پانی اور کشتی بنا رہے ہیں، تو اس طرح کی بڑی عجیب و غریب باتیں نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے اور پریشان بھی ہوتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، پھر بھی ایمان نہ لانے والے ہیں، کتنے عجیب و غریب یہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، پھر بھی ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا فسوف، تو جلد ہی، پس عن قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ اچھا، یہ جو سوفا یا سین جب یہ مضارع پر آ جائے نا، آگے فعل ہو، اور فعل آپ نے ابھی پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے مضارع۔ ویسے تو گرامر میں آپ یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عالمہ ماضی ہے، اس نے جان لیا، یعلم مضارع ہے، وہ جان رہا ہے یا جانے گا۔ تو جب مضارع پر سین داخل ہو، جیسے ستعلمون ہو،
یا پھر سوف آ جائے تو اس میں جو ہے مستقبل بعید کا مفہوم ہوتا ہے، جلد ہی. تو فسوف کا ہم ترجمہ ادھر کیا کریں گے؟ تو عن قریب، جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے. من کون ہے، یأتی آتا اس پر، عذاب عذاب، یخزیہ کہ وہ اسے رسوا کر دے، ویحل اور اترے گا، علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب. با محاورہ ترجمہ دیکھیں، پس تم جلد ہی جان لو گے وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. مقیم جو ہے نا یہ قائم و دائم سے ہے، ایک ہوتا ہے مسافر، ایک ہوتا ہے مقیم. مسافر وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، مقیم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتا ہے. تو مقیم قائم، قائم و دائم مقیم سے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دائمی عذاب، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ عن قریب تم جان لو گے ہمارے ساتھ جو تم مذاق کر رہے ہو، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن اور بہت زیادہ دائمی عذاب کس پر آتا ہے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا امرنا ہمارا حکم، وفارا اور ابل پڑا، التنور تنور، قلنا ہم نے کہا، احمل تو سوار کر لے، فیہا اس میں، من کلی ہر جاندار سے، زوجین دو قسمیں، مراد جو ہے نر اور مادہ، اثنین دونوں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، الا مگر، من جو، سبقہ گزر چکی، علیہ اس پر، القول بات، ومن اور اس کو بھی سوار کر لے جو، آمنا ایمان لایا، وما اور نہیں، آمنا ایمان لایا. یہ آپ نے پڑھا ہے ماں کے آگے جب الا آ رہا ہو اس ماں کا ترجمہ عموماً نہیں کیا جاتا ہے. آمنا ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، الا مگر، قلیل تھوڑے لوگ. با محاورہ ترجمہ دیکھیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر اور مادہ، دونوں کو اپنے گھر والوں سمیت سوار کر لے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. جی حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، فارا کا مطلب فارا یفور فوراً سے ہے جوش مار کر نکلنا. اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے فوارہ، تو فوارہ بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ پانی وہاں سے جوش مار کر نکلتا ہے، تو وہی عربی والا لفظ ہے فارا، جوش مار کر وہ پانی نکلا. التنور یہاں سے مفسرین کی دو آراء ہے کہ تنور سے مراد کیا چیز ہے. پہلا موقف جو ہے زیادہ راجح ہے، جسے امام طبری، امام رازی اور دیگر کئی مفسرین ائمہ نے نقل کیا ہے. وہ کیا ہے کہ عام جو ہمارے ہاں تنور استعمال ہوتا ہے، جس کو سادہ الفاظ میں ہم تندور کہہ لیتے ہیں، جس پر روٹی وغیرہ پکائی جاتی ہے، اس سے مراد وہ ہے تنور. جیسا کہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدن. آپ نے بات بیان فرمائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں، ہر خطبہ میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ساتھ فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارا تنور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا. تو یہ تنور سے مراد عام جو ہمارا گھروں میں روٹیاں پکانے والا، کھانا تیار کرنے والا تنور دیہی علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے. پہلا موقف تو مفسرین کا یہ ہے کہ یہ وہی تنور مراد ہے، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیسے سمجھایا کہ آپ کے گھر کے اندر جو تنور ہے، اگر اس میں سے پانی آ جائے، نیچے سے پانی ابل پڑے، تو آپ فوراً کشتی میں سوار ہو جانا، اپنے سارے جو لوگ ہیں ایمان والے، گھر والے، سب کو لے کر پہنچ جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی. دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ تنور سے مراد ساری زمین ہے،
جیسا کہ سورۃ القمر آیت نمبر 12 باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ جب زمین سے چشمے نکلنا شروع ہو جائیں تب آپ سوار ہو جائیں۔ پہلا معنی زیادہ راجح ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تو وقت مل گیا کہ جب گھر کا تنور اس میں سے پانی ابلا، فوراً نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ فوراً اپنے جو ایمان والے اور دیگر جو لوگ جن کو سوار کرنا تھا ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ دوسرا معنی اس لیے محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ جب ساری زمین سے ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا تو اس وقت ان کے لیے کشتی میں سوار ہونا اور اپنے اہل ایمان کو جمع کرنا اور پھر ان کو لے کر سوار ہونا، یہ تھوڑا سا اس کے اندر دقت ہے۔ بہرحال دونوں معنی ہی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ہمیں پہلا معنی زیادہ راجح معلوم ہوا ہے۔ اس خوفناک طوفان کا نقشہ کیا تھا، اس کی نقشہ کشائی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر آیت نمبر 11 سے 14 میں کی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس نے انکار کیا تھا۔ ساتھ آیت میں کہا ہے نا قلنا، ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین، تو یہ ہر جانور ہر جاندار سے ایک ایک جوڑا اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا وہ کشتی میں سوار کر لو، تاکہ ان کی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل ختم نہ ہو جائے بلکہ ان کی نسل بھی برقرار رہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آیا تو وہاں ساری چیزیں ہی ہلاک ہو گئیں، ایک ایک جوڑا جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا، اور ان سے ہی آگے پھر ان کی نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ساتھ جو فرمایا کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اس سے مراد وہی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم میں کیا ہے، مراد ان کی بیوی ہے، اور دوسرا ابھی ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں، اس سے مراد نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو ان سے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ ان کو آپ اپنی کشتی میں سوار نہیں کر سکتے۔ ساتھ آیت میں فرمایا کہ وما آمن معه الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اس کے متعلق مفسرین کی کئی آراء ہیں، کچھ نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1 کم 80 ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 80 ہے، اور ساتھ کہا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ کنعان جو ہے یہ بیٹا کافر تھا جو غرق ہوا، ان کے علاوہ جو سام، حام، یافت ہیں یہ مسلمان تھے، اور ان چاروں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی مسلمان تھیں، وہ بھی سوار ہوئیں۔ ان کے علاوہ 72 مرد اور عورتیں دیگر مسلمان جو ہے وہ شامل تھے۔ بعض نے بتایا کہ یہ تعداد ٹوٹل جو ہے 40 تھی۔ واللہ عالم، زیادہ راجح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ قرآن نے وما آمن معه الا قلیل کے الفاظ سے ہی اس کو ذکر کیا ہے کہ تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اب وہ کتنے تھے، 40 تھے، 80 تھے، یا 1 کم 80 تھے، یا کتنے تھے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ آگے فرمایا وقال، اور اس نے کہا، مراد نوح علیہ السلام ہے، ارکبو، تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہے، مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا،
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں استعمال ہوا ارکبو فیہا۔ عام طور پر سواری پر سوار ہونے کے لیے عربی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ارکبو علیہا۔ فیہا کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ علیہا۔ تو ارکبو علیہا کا مطلب کیا؟ اس پر سوار ہو جاؤ، اور ارکبو فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشتی، باہری جہاز نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنایا ہے، وہ بہت زیادہ سادہ نہیں تھی کہ عام تختے جو ہے وہ جوڑ کر ایک کشتی سے بنا لی ہو، ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ اس کے کمرے تھے جن میں بیٹھا جاتا۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تیار ہونے والی بہترین کشتی ہے، تو اس کے اندر بہترین کمرے، آرام دہ سیٹیں اور کمال درجے کی منزلیں، یہ سارا کچھ اندر شامل تھا۔ اس آیت میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا ذکر ہے۔ باقی اس کے علاوہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کا ذکر بھی کیا ہے جو کشتی پر بیٹھتے ہوئے پڑھی گئی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور اس طرح ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھی گئی۔ باقی کوئی بھی کشتی ہو یا کشتی علاوہ کوئی بھی عام سواری ہو، اس پر سوار ہونے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے جو سکھائی ہے وہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 1342، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر یا عام کسی بھی سواری پر سوار ہوتے، اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا والی۔ آگے جو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان ربی لغفور الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نکلے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی ہم پر کی ہے۔ جی آگے دیکھیں، وہی اور وہ تجری چلی جاتی تھی، بہم ان کے ساتھ، یعنی انہیں لے کر لوگوں کو، فی موجن موج میں، کل جبال پہاڑوں جیسی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کشتی عام کشتی نہیں بلکہ بہت بڑا وہ باہری جہاز قسم کا تھا۔ ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا جبکہ وہ تھا، فی معزل الگ جگہ میں۔ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ویسے تو عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے معزول کرنا، کسی کو اس کی نوکری سے معزول کر دینا، معطل کر دینا۔ تو معزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا کر دینا، الگ۔ تو وکانا فی معزل، اور وہ الگ جگہ میں تھا۔ کیا پکارا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب، تو سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ۔ اسے بھی کشتی میں سوار ہونے کی نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ ولا تکن، اور تو نہ ہو جا، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو جا۔ جی وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، پہاڑوں جیسی موجوں سے طوفان کے پانی کی وسعت، اس کی طغیانی اور جوش و غضب کے اندازے کے ساتھ کشتی کے مضبوط اور مستحکم ہونے کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کشتی کتنی مضبوط تھی کہ جو پہاڑوں جیسی وسعت کے اندر بھی داخل ہو جاتی۔ آگے فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی شفقت ہمیشہ اپنے بچے پر ہوتی ہے، بچہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی باپ ہوتا ہے، اس کی جو شفقت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب دیکھیں یہاں کافر ہے بیٹا، نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا ساری زندگی، لیکن پھر بھی وہ اس گھڑی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، یا بنیا،
کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو یا پیارے بیٹے کو، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، کتنے پیار کے ساتھ اس کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ میں واضح فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافروں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر، نوح علیہ السلام کی صحبت سے دور ہو کر کس طرح وہ کفار کے ہتھے چڑھا، اتنے بڑے سیلاب کے وقت بھی وہ غرق ہو گیا، مگر اس نے نوح علیہ السلام کے پاس آنا بھی گوارا نہ کیا۔ شیخ سعدی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا۔ مراد کیا ہے کہ وہ خاندان نبوت کا فرد ہی نہ رہا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کو بطور نصیحت لینا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بڑے بڑے علماء کے اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں ان کا بیٹا ہی تسلیم نہ کرے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آگے دیکھیں، قال، اس نے کہا بیٹے نے، سآوی، عن قریب میں پناہ لے لوں گا۔ جی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع پر جب سوفا یا سین داخل ہو تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، عن قریب۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا سوف تعلمون، تو یہاں کیا ہے، سین اکیلی استعمال ہوئی ہے۔ سآوی، عن قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھے، من الماء، پانی سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں، الیوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے، الا، مگر، من، جس پر رحمہ، وہ رحم کر دے، وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، موج، فکان، تو وہ ہو گیا، من المغرقین، غرق کیے جانے والوں میں سے۔ با محاورہ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس نے کہا میں عن قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کر دے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک آدمی جو ہوتا ہے اس کی نظر صرف اسباب تک ہی رہتی ہے، وہ مشکل وقت میں بھی اسباب کو ہی تلاش کرتا ہے، حقیقی طور پر نہیں دیکھتا کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس نے بھی اسباب کی طرف ہی دیکھا، پہاڑ کو دیکھا ہوگا کہ وہ پانی سے ابھی باہر ہے، کیا کہہ دیا کہ یہ پہاڑ مجھے بچائے گا، اور اس کی وضاحت بھی نوح علیہ السلام کر رہے ہیں کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکتی چیز۔ لیکن پھر بھی وہ اس نے بات کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج، پانی کی موج جو ہے ان کے درمیان آئی، اور اسی کے ساتھ فکان من المغرقین، وہ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہاں سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ پہلے بھی واضح ہو چکا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں، بیٹے، اولاد، ان کو ہمیشہ نیک مجلس میں بٹھانا چاہیے۔ جب یہ بری مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ اختیار میں ہمارے جتنا ہے ہم نے اتنا اختیار تو استعمال کرنا ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نوح علیہ السلام نے اپنا اختیاری نعوذ باللہ استعمال نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ آخر تک سمجھاتے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخر تک اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں، بری مجلسوں سے ان کو نکال کر اچھی مجلسوں میں ان کو شامل کرواتے رہیں، پھر معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ جی آگے ارشاد فرمایا، وقیلا، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی، تو نگل لے، ماءکی، اپنا پانی، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، وغیضا، اور خشک کر دیا گیا، الماء، پانی، وقضیا، اور فیصلہ کر دیا گیا، پورا کر دیا گیا، الامر، کام، واستوت، اور جا ٹھہری، مراد یہاں سے کشتی ہے، کشتی جا ٹھہری، علی الجودی، جودی پر، یہ جودی پہاڑ کا نام ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، بعدن، دوری ہو، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔
بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ یا ارض بلعی، یہ بالع یبلع سے ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگلنا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے، لقمہ ہے، اسے منہ میں ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ اسے چباتا ہے اور پھر جو ہے اسے کھاتا ہے۔ اسی طرح جانور کا معاملہ ہے۔ تو جب یہ اکٹھا ہی سارا لقمہ یا کوئی بھی چیز بغیر کسی اسے چبائے اندر نگل لیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بالع یبلع سے۔ تو نگلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اکٹھا ہی لقمہ اندر لے جانا۔ تو زمین کو حکم کیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی اپنے اندر جذب نہیں کرنا۔ جیسا کہ ہم اب دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، پانی پڑا رہتا ہے، 2-3 دن لگ جاتے ہیں پانی خشک ہونے میں۔ کچھ تو وہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی جو ہے زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اس وقت حکم زمین کو کیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ لقمے کی طرح اپنے اندر نگل لے، اور ساتھ ہی آسمان کو بھی حکم مل گیا کہ تو تھم جا۔ اس کے ساتھ پانی رک گئی، اور سارا پانی جتنا تھا وہ سارے کا سارا زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر وہ ٹھہر گئی جا کر کشتی۔ تو یہ جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے جو درمیان ہے نا، کردستان اسے کہتے ہیں، وہاں واقع ہے جودی پہاڑ۔ تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے کی جگہ ارارات الف را الف را الف تا بتائی گئی ہے۔ یہ جگہ ارمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، وہاں واقع ہے۔ کچھ سال پہلے مغربی سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے ہیں، مگر اس کے متعلق قطعی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے ہیں یا کسی اور کے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کی وادی میں آباد تھی، اور آج کل وہ علاقہ عراق میں شامل ہو چکا ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، بعدن کا جو لفظ ہے دوری، ہلاکت اور لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ سب ظالم ہلاک کر دیے گئے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یہ طوفان روئے زمین پر آیا تھا، ساری کی ساری زمین پر یہ طوفان آیا تھا، مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ طوفان صرف اسی علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ واللہ علم یہاں زیادہ راجح بات کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا طوفان اسی علاقے میں ہی آیا ہو، یعنی دجلہ اور فرات کی جو وادی ہے وہاں ہی آیا ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور کہیں کوئی بستی آباد ہی نہ ہو، تو یہ احتمال بہرحال موجود ہے۔ آگے فرمایا وَنَادَى اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال اور کہا ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ اور بے شک وعدک الحق تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمام کفار جب غرق ہو گئے، اس کے بعد بھی باپ کی شفقت، آخر باپ کی شفقت ہی ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی شفقت پدری نے جوش مارا اور اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی۔
اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ تھا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے، تو نوح علیہ السلام یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے، مراد نسبی جو تعلق ہے، رشتہ داری، اس کو سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ کافر اور مومن ان کے درمیان کا جو رشتہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر بھی ادب کو ملحوظ رکھا اور واضح الفاظ میں بیٹے کو بچانے کی بات نہیں کی، بلکہ صرف کیا کہا کہ اللہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں سے ہے، بس اتنی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، بلکہ الا من سبق علیہ القول، پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے تحت کفر کی وجہ سے تمہارا جو اہل ہے، تمہارے جو گھر والے ہیں، یہ بیٹا آپ کے گھر والوں سے محروم ہو چکا ہے، یہ تو ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے جو غرق ہو گئے ہیں، لوگ کافر تھے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، کام اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غرق کرنے والوں میں سے کر دیا، چونکہ وہ نوح علیہ السلام پر باقی جو کافر تھے ان کی طرح ایمان نہ لایا، تو اس کا حشر بھی، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ فلا تسألنی، پس تو مجھ سے سوال مت کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی بے شک میں اعظک، تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان کہ نہ تکون، تو ہو جا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ، فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ جی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو پتہ نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو کیا ہی اس چیز کا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو، جس چیز کا پہلے سے علم ہے اس کے سوال کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے جہاں مفسرین نے دو جواب نقل کیے ہیں۔ پہلا جواب کیا ہے؟ عربی زبان میں سوال کا لفظ مانگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پوچھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جواب پھر کیا ہو گیا کہ صرف وہی چیز مانگنی چاہیے جس کے متعلق اچھی طرح سے علم ہو کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ چیز دینے پر ناراض نہیں ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کے سامنے چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ چکا تھا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرک لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، اور اسی طرح دوسرا فرمان بھی کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یہ دونوں چیزیں نوح علیہ السلام کے سامنے تھیں، پھر بھی انہیں اس کا علم نہ ہو سکا۔ اس درخواست پر اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہے ناراض ہوں گے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی درخواست کا جواب تو انہ لیس من اہلک کہہ کر دے دیا تھا۔ اب اس سے آگے امکان تھا کہ نوح علیہ السلام بیٹے کی نجات نہ پانے اور کفر پر مستحکم رہنے کے متعلق بھی سوال کرتے کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس سے روک دیا کہ میری حکمتوں کے متعلق آپ کا علم جو ہے آپ کے علم میں وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نے مجھ سے ایسی بات بھی نہیں پوچھنی۔ نعوذ باللہ، جس طرح باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سوال ایسا کیا نہیں، امکان تھا کہ وہ کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وضاحت کر دی کہ اس طرح کا آپ نے سوال کرنا ہی نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا سوال نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام نے پھر آگے اس کا جواب دیا، قال، کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وإلا اور اگر نہ، تغفر لی تو نے مجھے بخشا، وترحمنی اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکن تو میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا
اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام شاید پدری محبت کی وجہ سے، اپنی جو باپ والی شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بیٹا چاہے کافر ہو یا مسلمان، وہ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ انہیں یہی بات معلوم تھی، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے، کافر بیٹا، وہ آپ کے گھر والوں سے نہیں ہو سکتا، تو فوراً نوح علیہ السلام اس پر متنبہ ہوئے اور اللہ کے حضور اپنے غلطی کی معافی مانگی، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جیسی تیسی تکالیف بھی آئی، پہلی تکلیف جو 950 سال تبلیغ کی ہے وہ تکلیف ہے، پھر جو حقیقی بیٹا ہے وہ کافر ہے اور وہ سامنے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، یہ ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام کا جو کمال صبر ہے اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو توبہ ہے، وہ ساری آپ ان آیات سے معلوم کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط تو اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا آپ پر، وعلی اور ایسی جماعتوں پر، ممن ان سے جو معک آپ کے ساتھ ہیں، وامم اور کئی جماعتیں ہیں، سنمتعہم عن قریب ہم ضرور فائدہ دیں گے۔ ادھر بھی نمتعہم سے پہلے سین آ گئی تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، عن قریب۔ ثم پھر یمسہم پہنچے گا انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر، ان جماعتوں پر جو ان لوگوں میں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جی، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ پر اور آپ کے ساتھ والے جو لوگ ہیں ان پر سلامتی اور بے شمار برکتیں لے کر کشتی سے زمین پر اب اتر آؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، وعلی ممن معک، تو یہ وہ تمام مومن جو قیامت تک تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے، لیکن ان ساتھ والوں سے نسل صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 77 دیکھیں، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی نسل ہی آگے چلی ہے اب تک، قیامت تک جو چلی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مومن تھے ان کی جو اولاد ہے وہ اب تک نہیں ہے، تب تک ہوگی، اس وقت تک ہی وہ فوت ہوگی، لیکن ان سے آگے سلسلہ نہیں چلا۔ سلسلہ جو ہے آگے اولاد کا وہ اب تک نوح علیہ السلام اور ان کے جو 4 بیٹے ہیں انہی سے آگے چل رہا ہے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، تلکا یہ، من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیکا آپ کی طرف، ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلمہا اسے جانتے، انتا آپ، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ بے شک اچھا انجام، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ با محاورہ ترجمہ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ ہی تیری قوم، پس صبر کر، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے سب کچھ جانتے نہیں تھے، نہ آپ غیب دان تھے اور نہ وحی کی کوئی ضرورت نہ تھی آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان آیات میں تعویل کر دیتے ہیں کہ جن میں ہے نا کہ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔
ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ جو خطاب ہے نا، کہ یہ جو خبریں ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں آپ پہلے سے جانتے نہیں تھے، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا، بلکہ خطاب چلے ان کو ہے، لیکن مراد اس سے سارے لوگ ہیں۔ اس آیت میں اس کا واضح رد ہو رہا ہے۔ دیکھیں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا، ہم یہ وحی کر رہے ہیں الیکا، آپ کی طرف۔ تو کیا وحی ساری امت کو ہو رہی ہے؟ یہ وحی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا؟ تو یہاں سے رد ہو رہا ہے۔ آگے بھی دیکھیں، ما کنت تعلمها، یہ تعلم واحد کا صیغہ ہے، آپ یہ جانتے نہیں تھے، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت فرمائی، انت آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ یہ خبریں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جو ہے، آپ کی امت محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کا یہ جو سارا تفصیلی ذکر کیا ہے، نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ یہ لوگ کیسے، کتنے عجیب ہیں۔ کبھی کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، صرف وہ رسول ہیں۔ اور یہاں کیا ہے ان کے اقوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح باقی جو سارے انبیاء ہیں وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کتنی عجیب باتیں ہیں۔ اگر ایسا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو پھر ان کو وحی کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا، نوح علیہ السلام کو لے لیں، ان کا سارا واقعہ، بیچارے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی، وہ اس پر صبر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کشتی بنانا، بیٹے کے حق میں دعا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر نوح علیہ السلام پہلے سے غیب جانتے ہوتے تو یہ کیوں ہوتی؟ پہلے سے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھنا میرا بیٹے کے بارے میں بات کرنا، تو کیوں کرتے؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہی تھا کہ مجھے آگ نہیں جلائے گی تو پھر وہ کیوں نہیں اندر جاتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اگر انہیں پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے تو پھر اسماعیل کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری کیوں چلا رہے تھے؟ تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، بڑی متضاد باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیجئے، بدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہو زاری اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو یہ کیوں ہوتی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا منافقین کی طرف سے، اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہا 100% سچی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پریشان کیوں رہتے؟ اس لیے اور کئی ایسی باتیں ہیں، آپ علیہ السلام کو اگر غیب کی خبریں ہوتی تو طائف کے میدان میں کیوں جاتے جہاں پتھر پڑ رہے ہیں، لہو کے ساتھ، خون کے ساتھ لہو لہان ہو رہے ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب اور متضاد باتیں ہیں۔ نہ جانے کس طرح کا ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے، اپنے باپ کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے بڑے بھائی کے خلاف ذرا سی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے معاشرے کے خلاف ذرا بھی بولنے کے لیے نہ خود تیار ہے نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی کی انگلی اٹھ جائے ہم اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہو، نہ جانے کتنے عجیب یہ لوگ ہیں، نبی کو کبھی انسان تسلیم نہیں کرتے، کبھی اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح ہے کہ انی لا اعلم الغیب، میں غیب جانتا ہی نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس۔ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، نہ اللہ کے رسول پر صحیح ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی یہ ظالم اور کس قسم کے یہ گھٹیا لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں ہیں، میں دیکھتا ہوں، کان ہے سنتا ہوں، چہرہ ہے ادھر ادھر کرتا ہوں، میرے ہاتھ ہیں کھلے کھلے ہاتھ ہیں، ان کے ساتھ میں جو چاہوں کرتا ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ واضح اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، لیکن یہ کہہ رہے ہیں عرش معلی پر اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔
تو یہ بڑے عجیب و غریب تضاد، میں اس لیے اس پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ اس کا آپ نے انشاءاللہ ہر طرح سے رد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 36، باری تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی، اِلَى نُوحٍ، نوح کی طرف، انہو، کہ بے شک، لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، لن ہرگز نہیں، یؤمن ایمان لائے گا، من قومک تیری قوم سے، الا مگر، من جو، قد تحقیق، آمنا ایمان لا چکا، فلا تبتئس تو آپ غم نہ کریں، بما اس پر جو، کانوا یفعلون وہ سب کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان پر مجموعی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بے مثال صبر کے ساتھ مسلسل صدیوں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ 950 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہر نسل اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے مرتی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا اور نوح کی کبھی بات نہ ماننا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ صبح و شام، رات دن، کوئی وقت انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی آدمی نہیں چھوڑا، کوئی مجلس نہیں چھوڑی جہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں صرف یہی ایمان لائیں گے، ان کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہیں لانے والا۔ تو